کیونکہ یہ میری پارٹی کی بات ہو رہی ہے تو سنس آئی ایم دی اسپوکس پرسن آف مائی پارٹی، میں تو آلریڈی ان کا پہلے ہی ان کا شکریہ ادا کر چکی ہوں ایک اور فورم پہ بھی کہ ہی ہمسیلف از ایکنالجنگ کہ علیم خان صاحب جو ہیں وہ بے گناہ ہیں. مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کیونکہ جب ہم آپ تسلیم کریں نا، مان جائیں آپ. میں تو کر رہی ہوں لیکن ہم نہیں، آئی ایم سوری، یہی تو ہمیں اور آپ میں فرق ہے کہ ہمارے کوئی ایک فون کال یا کوئی ایک چیز ہمیں بتا دے کہ ہم نے نیب کے چیئرمین کو کہا ہو یا ہم نے ان کو پریشرائز کیا ہو یا ہم نے علیم خان کی گرفتاری جو ہے وہ عمران خان کی اجازت سے انٹرفیئرنس کی ہو. کریں اس کی تردید. علیم خان کی گرفتاری عمران خان کی بالکل اس کی اپروول سے ہوئی ہے. اچھا سیکنڈ بات، تو پہلے تو اس کا جواب دیں. پھر تو اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف کی گرفتاری، شہباز شریف کی گرفتاری بھی نواز شریف کے کہنے کے اوپر بھی، کیونکہ ان دونوں میں بھی اختلاف ہے، ان کے گھر کے اندر بھی جھگڑا ہے، لہٰذا اس کو رہنے دیں. شہباز شریف کی بھی گرفتاری عمران خان کی اپروول سے ہوئی ہے. Let's not go to the اسپیکر کی گرفتاری بھی عمران خان کی اپروول سے ہوئی ہے. یہ آغا سراج درانی کی کہنا ہے کہ عمران خان انٹرفیئر کر رہے ہیں اکاؤنٹیبلٹی پروسیس کے اندر. He is the one who is leading this process. بالکل، اس میں کوئی شک ہے. لیٹس گو ناٹ انٹو دی کانسپریسی تھیوری، کیونکہ کانسپریسی تھیوری میں تو انہوں نے یہ بھی کہا تھا جب یہ جی ٹی روڈ پہ ایک فلاپ ریلی لے کر چلے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ انٹرنیشنلی نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ میرے خلاف جو ہے وہ سازش ہو رہی ہے. کسی کو بھی انٹرنیشنل سازش کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ کے اپنے کام ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو پبلک ووٹ کے ذریعے ریجیکٹ کرتی ہے یا سلیکٹ کرتی ہے اور آپ کو پارلیمنٹ کے اندر بھیج دیتی ہے. کا ایلیگیشن بہت فیئر ہے، آپ کو اس کو ایڈریس کرنا چاہیے. وہ کہتے ہیں علیم خان کو بھی آپ نے اندر کروایا اور شہباز شریف کی گرفتاری بھی پرائم منسٹر نے کروائی. سب سے خوبصورت بات میں آپ کو یہی بتانے والی تھی کہ یہ جس طریقے سے ان لوگوں کو سی ایم بزدار صاحب چپتے ہیں، ایک ڈیرہ غازی خان سے ایک عام سادہ بندہ، وہی نا ایک غریب بندہ، ایک سادہ بندہ جس کا کوئی بھی آپ لوگ کی کانسپریسی تھیوری سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس کا آپ کی آپٹکس سے کوئی تعلق نہیں، جس کو شوشہ کا کوئی شوق نہیں ہے، اور ایک بندہ کوئی اگر عام گھرانے سے کچھ بھی نہیں جی وہ ووٹ لے کے آیا ہوا ہے، اگر وہ سی ایم بن گیا ہے تو اگر آپ سے نہیں ایکسیپٹ ہو رہا، نہیں آپ سے ہضم ہو رہا، تو اپنے کندھوں کی اور اپنے دل کی تکلیفیں آپ ہمارے علیم خان پہ یا میرے اوپر یا ایک وائزی کے اوپر نہ ڈالیں. اس کو برداشت کریں، وہ سی ایم ہے ہی نہیں غریب. وہ تو ایسے ہی اسے مٹی کا مادو بٹا دیا. بنی گارہ سے کنٹرول ہو رہا ہے پنجاب. اچھا اب سیکنڈ بات، اچھا کہہ رہے بنی گارہ سے کنٹرول ہو رہا ہے، تخت لاہور سے، تخت رائیونڈ سے، چونکہ جنہوں نے پورے پاکستان کو کنٹرول کیا تھا، آج انہوں نے ووٹ کی عزت کا مزہ چکھ لیا کہ لوگوں نے کس طریقے سے ان کو ریجیکٹ کیا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی جائیدادیں بنائی ہیں، اپنے میں فیئر فلیٹ بنائے ہیں، اپنے دبئی کے انہوں نے جائیدادیں بڑھائی ہیں، اونٹوں پہ جب لاد کے لے گئے تھے. آج وہی لوگ ان کی کریڈیبلٹی کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ شہزادہ محمد بن سلمان صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک ایسے لیڈر کا انتظار تھا جس کے ساتھ جو ہے ہم اپنے وہ کر سکتے تھے، پاکستان کے اندر ہم فائنینشلی اسٹرانگ ہو سکتے تھے اور ہم کاروبار کر سکتے تھے. یعنی یہ ان کے لیے کوسچن مارک ہے، یہ ان کے لیے کوسچن مارک ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے بارے میں کراؤن پرنس یہ کہہ گیا ہے کہ آپ کی گورنمنٹ کریڈیبل نہیں تھی، آپ لوگ اپنے لیے کمیشن اور وہ مانگتے تھے، اس لیے وہ پاکستان میں تو انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے تھے مگر ان کو آپ کو پر ٹرسٹ ہی نہیں تھا. سو لہٰذا آپ کو ہمیشہ اپنی پارٹی کے بارے میں، اپنے لیڈر کے بارے میں بات کرنی چاہیے. ہماری پارٹی میں علیم خان سے زیادہ کسی کی عزت نہیں ہے، ایکس وائی زیڈ کسی کی عزت نہیں ہے. دوسری بار ہمیں اور آپ ان میں فرق کیا ہے، ہماری پارٹی میں زرتاج گل بھی منسٹر بن سکتی ہے، چیف منسٹر علیم خان صاحب بھی بن سکتے ہیں، سی ایم بزدار بھی بن سکتا ہے. آپ کی طرح نہیں ہے فیملی اورینٹڈ کہ آپ کہیں کہ بڑے بھائی صاحب جو ہیں وہ صرف پرائم منسٹر بنیں گے، چھوٹے بھائی جو ہے وہ سی ایم پنجاب بنیں گے، اب وہ اپوزیشن لیڈر بنے گے شہباز شریف صاحب، اور پنجاب کے اندر جو ہے وہ حمزہ شہباز شریف صاحب صرف جو ہے اپوزیشن لیڈر بنیں گے. ہماری پارٹی میں آپ کی طرح نہیں ہوتا. ہم لوگ جب الیکٹ ہو کے آتے ہیں ہمیں سے ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے، کس کی خواہش نہیں ہوتی کہ وہ پرائم منسٹر بنے یا وہ سی ایم بنے، لیکن آپ اپنے دل کی جو بڑاس ہے یا جو آپ لوگوں کی خاندانی تکلیف ہے، دیکھیں احتساب ہوگا. یہ چیزیں ہوں گی کہ خدا نخواستہ آسمان گر جائے گا، کچھ نہیں گرتا. پاکستان یہیں کا یہیں کھڑا ہے. آج آغا سراج درانی صاحب کو تو خوش ہونا چاہیے، علیم خان کو تو آج خوش ہونا چاہیے کہ آج ان کو ایک ایسا پلیٹ فارم ملا ہے جس کے اوپر وہ ثابت کر سکتے ہیں کہ ایسٹ بیونڈ مین کا ہم نے نہیں کیے. ہم نے جیل میں ڈالا ہوا، آپ کہہ رہی ہیں کچھ خوش ہونے کی کمال ہے. بھائی دیکھیں علیم خان صاحب کے کیا الفاظ ہیں، تو جب سے علیم خان صاحب کو بھی خوش نصیبی دیکھیں وہ ہم نے کھٹک صاحب کو بھی اپرچونٹی دے، ہم نے کسی کو نہیں کرتا کہ پنجاب والے ان کو بھی اتنی خوش ہر ایک کو دیکھیں جس کی بھی باری آئے گی خوشیاں اور بانٹے. نہیں ملک صاحب بلکہ عمران خان صاحب کو ہی پکڑ لیں، ملک صاحب مجھے بتائیں جب شہباز شریف صاحب پکڑے گئے تھے، جب یہ لوگ کہہ رہے تھے آسمان گر گیا، تو کیا ان کی بیل نہیں ہوگی؟
ارے 90 دن آپ نے کس قانون کے تحت اس کو خدا اندر کا بند خوف رکھا؟ کرے ملک صاحب، جا کے منسٹر نکلے کہ وہ مزے لوٹ رہے تھے، کہیں پہ بھی ہو، پولیس کی نگرانی میں، پولیس کی نہیں تھی، 18 ان کو گاڑیوں کا پروٹوکول ملا تھا، منسٹر کلیو کے مزے لوٹ رہے تھے، ایسے دنیا کے سامنے واویلا کیا تو نہ دیتے کوئی نہیں پکڑا ہوا تھا.